بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر پڑھ کر سو جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں کھل جائیں گے۔ زندگی بھر گھر میں دولت ختم نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، شعبان کے بابرکت مہینے کے آغاز میں پہلے عشرے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں کھل جائیں گے۔ موت تک تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا۔ شعبان جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں ہم سب کے نامہ اعمال رب کریم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو شعبان کے پہلے 10 دن آپ رات کے وقت اس وظیفے کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اور اس 1 منٹ کے وظیفے سے آپ رب کریم سے جس مقصد کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان جسے عظمت والا، برکت والا، کامیابی والا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ شعبان کی پہلی 10 راتوں کا یہ خاص عمل کر لیں۔ آپ یکم شعبان کو پڑھ لو، 2 شعبان کو پڑھ لو، 3 شعبان کو پڑھ لو، آپ نے 10 شعبان تک راتوں میں کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی کرنا ہے، یعنی کسی بھی رات یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات اس کو لازمی کرنا ہے۔ وہ میری بہنیں جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، وہ بہنیں جو گھروں کے اخراجات کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، آج یہ وظیفہ جو ماں بہن پڑھے گی، جس گھر میں پڑھے گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس کی اولاد، اس کے شوہر، اس کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج میری تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، تمام ماؤں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کریم کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کے مہینے میں اس خاص مہینے کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، تو اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی قبولیت کو جانتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، لیکن قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے، یہ تیز بہدف وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فوری مال و دولت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات فوری طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں، فوراً اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک رات کے اندر اندر نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اس مہینے میں قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس مہینے میں رب کی ذات غیب سے نوازتی ہے، اور پھر اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو مانگنا بھی نہیں پڑتا۔
لوگ جو چیز نہیں بھی مانگ سکتے، میرا رب وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ میرا رب جس بندے سے راضی ہو جائے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب ہے، یہی سب ہے، یہی رازی ہے، یہی خالق ہے، یہی مالک ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا۔ رجب جسے حرمت والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، ابھی مانگ لو، اسی وقت مانگ لو۔ آج 10 شعبان تک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس گھر میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، نوکری نہیں مل رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں، آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ کے پاس پیسے بھی کم ہوں تاکہ آپ اس کی ہر بات مانیں، لیکن یہ دین تو رب کی ہے، یہ رزق تو رب کی طرف سے ہے، یہ کامیابیاں رب کی طرف سے ہیں، ہر چیز کی عطا رب کائنات کی طرف سے ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ رب کریم سے نہ مانگیں؟ خدارا مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ میرے رب کا کام ہے عطا کرنا، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی جانتی ہوں، میری بہنیں بھی جانتی ہیں، میری ماں، بزرگ اور تمام بہن بھائی بھی جانتے ہیں کہ یہ شعبان نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی رات ہے جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا پتہ جھڑ جائے گا، جو صاحب اولاد ہوں گے ان کا پتہ لگ جائے گا۔ اس رات میں ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رب کے فرشتے زندگی، موت، نصیب اور تقدیر، رزق، مال اور دولت ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ آج پورے سال کا رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہو، پورے سال کی کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہو، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کر یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے گا۔ ہاتھ کی 4 انگلیوں پر وظیفہ بہت چھوٹا ہے، اور ایک رات کے اندر معجزات نظر آئیں گے، اور ایک رات کے اندر کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کتنا رحمان ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے اللہ والو، اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اگر آج نہیں ہاتھ پھیلا کر مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اگر کوئی بھکاری، فقیر، تنگ دست جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھ اٹھا کر 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، آپ تو کیا آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، سعودی عرب سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے، چاند دیکھتے ساتھ ہی شعبان کے پہلے 10 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں پڑھیے، لیکن یہ مستند اور مجرب وظائف ہیں،
دن کا وجود ہے جو شعبان کے حاصلے خاص اعمال ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی ابھی مدد بھی آتی ہے اور ہر حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے بہت سے وظائف اور اسلامی معلومات کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتی رہوں۔ تو ناظرین توجہ کیجیے گا، ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور کہیے گا۔ سینکڑوں ہزاروں تک یہ ویڈیو جائے، پتہ نہیں کسی ایک کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در پر منگتا بن کر بیٹھا ہے، مولا ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہم تیری ایک کن کے محتاج ہیں، تو جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں ان کی مدد فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ مولا امت پریشان ہے جو تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے من مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین فوری طور پر آپ نے یکم شعبان سے 10 شعبان کے وظیفے کی طرف چلنا ہے۔ آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں آپ وہیں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جس کو جب جہاں رات کو موقع مل جائے وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حصول برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو یا کاٹ کر دیکھی ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ کوئی بھی بات اگر رہ گئی جو آپ کو سمجھ نہ آئی اور آپ نے اس طرح کوئی بات چھوڑ دی تو وظیفہ کر لیا تو اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ شعبان کی پہلی 10 راتوں کا خاص الخاص وظیفہ ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دھیان اور یقین کامل کے ساتھ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو ناظرین ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق کے لیے پڑھ لیں، آپ دولت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا تو خدا را ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھ جائیں، لیکن آج اپنے ہر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرتے ہی آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 ایسے نام، ایسے کمال کے نام ہیں، ایسے طاقتور نام ہیں کہ جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو پڑھتا ہے تو میرا رب عزت، دولت اور شہرت سے نوازتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے تو میرا رب دشمن کو نیست و نابود فرماتا ہے، دشمن کی تمام چالوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو غیب سے ختم فرماتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، نظر بد اور منافقت رکھتے ہیں، آپ کو ہر طرح کے شر سے اللہ پاک کی حفاظت میں رکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، یہ رب کریم کے وہ 2 نام ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ وہ باکمال وظائف ہیں جن کو پڑھنے سے میرا رب عزت بھی نوازتا ہے، دولت بھی نوازتا ہے، کامیابیاں بھی نوازتا ہے اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ فرما کر ایسے عطا کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، رب کی ذات ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا ہے۔ جب آپ کے راستے کی رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم، مشکلات ختم، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر سوچ لیجئے، توجہ کیجئے، یہ شعبان کے پہلے 10 دن کا وظیفہ ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ ہر رات قبولیت کی ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ خزانہ لوٹنے کا دن ہے۔ آپ نے یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو یا جبارو، ان دونوں ناموں کو توجہ کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار آپ نے پہلے نمبر پر یہ 2 ناموں کا عمل کرنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگو، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ اس رات میں، اس مہینے میں، اس گھڑیوں میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورا سال نصیب، رزق، دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 1 شعبان سے 10 شعبان تک یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی 4 انگلیوں پر نہیں پڑے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا عزیزو یا جبارو کو پڑھا، یا پڑھتے ساتھ ہی فوراً طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، اس طرح سے 4 انگلیوں پر کل ملا کر 12 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ جب کوئی بندہ شعبان کی راتوں میں، شعبان کے پہلے عشرے میں رب کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف اور صرف 12 بار پڑھتا ہے تو ایک رات میں نصیب کھل جاتا ہے۔ ایک رات میں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے رب کعبہ کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر صرف 12 بار پڑھنا ہے، اور جبکہ آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہوگا آپ رب کریم سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ 12 بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ جو بھی مانگے گے میرا رب جھولیاں بھر کر آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ الصمد رب کعبہ کی بے نیازی والی صفت ہے۔ یہ شعبان کی رات کا خاص وظیفہ ہے۔ ان راتوں میں فرشتے رب کے حکم پر موت اور زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔
ہر بندے کو کیا ملے گا، کیا دینا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، اللہ الصمد کو بتائے کس طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوراً طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ توجہ سے پڑھنا ہے۔ یہ شعبان کے پہلے عشرے کا کسی بھی رات میں پڑھنے والے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ 1 سے 10 شعبان تک پہلے 2 وظائف کو پڑھتے ہیں اور تیسرے وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے توجہ کے ساتھ تیسرا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جس ترتیب سے بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھا رہی ہوں، آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے مت دیکھیے گا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو تیسرا وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عمل ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہو، اس مہینے میں من پسند فیصلے، من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ڈھیروں دولت خزانے چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، تو شعبان کی پہلی 10 راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت و برکت بیان کرنا شروع کر دوں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ایک ترازو کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کاغذ پر لکھ کر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کی چیزیں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر کرنا ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو 3 وظائف، 3 اعمال بتائے ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ وظائف پڑھتے دوران 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھتے دوران اپنے دل ہی دل میں اپنی حاجت اور اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیں۔ یہ اعمال پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ جو بھی حاجت دل میں خواہش ظرف کا وظیفہ پڑھو گے تو آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ تیسری بات، وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ سے رب راضی ہو جائے گا، پھر جو مانگو گے 1 رات میں مل جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد آپ نے کرنا ہے، یہ بھی ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کو راضی کر دو۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ یہ جو مانگتا ہے اس کی جھولی بھر دو، اس کو عطا فرما دو۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہر اچھائی برائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پورے سال کی تمام خواہشات 1 رات میں پوری ہو جائیں گی۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے جو بھی مانگے گے انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کے طفیل مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔